بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت کے اندر دوران عدت عورت کے نکاح کے متعلق مسائل بیان کیے گئے تھے کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے تو وہ فسخ کیا جائے گا، ان کے درمیان تفریق ڈالی جائے گی، اور جب عدت مکمل ہو تو پھر اس کے بعد معاملہ نکاح کا ہو سکتا ہے۔ آج کی یہ دو آیاتیں 236 37 اس کے اندر مسئلہ جو آج بیان ہوگا یہ حق مار کے متعلق مسئلہ ہے، اور مسئلہ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دیتا ہے یا کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو اس نے طلاق دی ہے، آیا جماع سے پہلے طلاق دی ہے یا جماع کے بعد طلاق دی ہے؟ پھر اس کے اندر بھی دو صورتیں ہیں کہ اس نے حق مار مقرر کیا تھا یا حق مار مقرر نہیں کیا تھا۔ ان دونوں صورتوں کے اندر علیحدہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح خامد فوت ہو گیا ہے تو وہ جماع سے پہلے فوت ہوا ہے یا بعد میں فوت ہوا ہے، حق مار مقرر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس طرح کے یہ مسائل ہیں حق مار کے متعلق آج کی آیات کے اندر۔ فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے ان کو مس نہ کیا ہو، یعنی جماع نہ کیا ہو، او تفریضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے کوئی حق مار مقرر کر دیا تھا، ومتعوہن، اور ان متعلقہ عورتوں کے لیے برتنے کی چیزیں ہیں یعنی استعمال کی چیزیں، علی الموسع، وسعت والے پر، قدرہ، اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر، قدرہ، اس کی طاقت کے مطابق، متاعاً، کچھ سامان ہے، برتنے کی چیزیں ہیں، بالمعروف، شرعی تقاضے کے مطابق، حقاً علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر واجب ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دی جماع سے پہلے، من قبل ان تمسوہن، ان کو مس کرنے سے پہلے یعنی صحبت سے پہلے ان کو طلاق دی، وقد، حالانکہ، وقد فرضتم لہن فریضہ، حالانکہ تم نے ان کے لیے حق مار مقرر کیا تھا، تو اس صورت میں فنصف ما فرضتم، جو تم نے مقرر کیا تھا ایسی متعلقہ عورت کو آدھا حق مار ملے گا، الا ان یعفونا، مگر اس صورت میں کہ وہ عورتیں خود اپنا کوئی حصہ چھوڑ دیں، معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ، یا مرد جو ہیں بیدہ، جن کے ہاتھ کے اندر یا جن کے قبضہ کے اندر عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، یا وہ کوئی معاف کر دے۔ یہاں مرد سے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بنتا تو عورت کا نصف ہے، وہ عورت کو زائد دے دے، نصف سے زائد دے دے۔ عورت کی طرف معافی کیا ہے کہ وہ عورت کچھ کم لے لے، بنتا اس کا نصف ہے لیکن وہ کم لے لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور مرد جو ہے بنتا تو عورت کا حق ہے لیکن نصف وہ اس کو زائد دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اے مردو اگر تم زائد دو، اقرب للتقویٰ، تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے پر فضل و احسان کرنے کو نہ بھولو۔
یعنی یہ مرد عورت ایک دوسرے کی آسانی کے لیے احسان کرتے ہوئے عورت کچھ کم لیتی ہے اپنے حق سے یا مرد عورت کے حق سے زائد دیتا ہے تو یہ احسان اور فضل ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس احسان کو آپس میں نہ بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے اور حق مار اس کا مقرر نہیں تھا اور صحبت سے قبل طلاق ہوئی تو اس کے لیے کچھ استعمال کی چیزیں ہیں، صحبت بھی نہیں ہوئی اور حق مار بھی مقرر نہیں تھا، تو وہ استعمال کی چیزیں کیا دینی ہیں اس عورت کو؟ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں، عن ابن عباس اعلیٰ خادم، کہ ایسی عورت کو سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ کیا ہے، اس کو کوئی خادم دے دیا جائے، غلام دے دیا جائے، اس کو کوئی غلام دیا جائے۔ وَأَوْسَطُهَا درع و خمار و ازار، اور درمیانی درجے کے وہ ساز و سامان کیا ہے؟ 3 کپڑے ہیں، درع قمیص، خمار چادر سر ڈھانپنے کے لیے، ازار تہبند، یہ 3 کپڑے جسم ڈھانپنے کے لیے اس کو دیے جائیں۔ یہ کیوں دیے جانے ہیں؟ شرعی طور پر یہ حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے، حق مار بھی مقرر نہیں تھا اور صحبت سے بھی قبل طلاق ہوئی، تو اس کی تھوڑی سی وحشت دور کرنے کے لیے یہ شریعت نے یہ کچھ اس کے لیے سامان تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، اور کم از کم تیسرا درجہ جو ہے کم از کم اس کا جو موافق ہو، جو اس وقت میسر ہو، وہ اس عورت کو دیا جائے۔ اب یہ پہلی آیت جو ہے اس کا شان نزول سماعت کریں۔ امام بغوی نے معالم تنزیل کے اندر اس کا شان نزول لکھا ہے، نزلت فی رجل من الانصار تزوج امرأة من بنی حنیفہ لم یسمی لہا مہرا، کہ انصار میں سے ایک آدمی نے قبیلہ بنی حنیفہ کی عورت سے نکاح کیا اور لم یسمی لہا مہرا، اس کا مہر مقرر نہیں تھا، ثم طلقہا قبل ان یمسہا، اور مس کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دی، یعنی صحبت سے قبل اس کو طلاق دے دی۔ فنزلت هذه الآیہ، اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعها ولو بقلنسوتک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس عورت کو کچھ نہ کچھ ضرور دے، اگرچہ اپنے سر کی ٹوپی ہی صحیح، اگرچہ اپنے سر کی ٹوپی ہی صحیح، کچھ نہ کچھ اس عورت کو ضرور دے۔ اس صورت میں یہ تھا کہ وہ حق مار مقرر بھی نہیں تھا اور صحبت میں نہیں ہوئی تھی۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر 4 یہ صورتیں لکھی ہیں اس حوالہ سے کہ عورت کو طلاق ہوئی ہے تو اس طلاق کے اندر 2 صورتیں ہیں کہ آیا طلاق صحبت سے قبل ہوئی ہے یا بعد میں ہوئی ہے، پھر اس کے اندر بھی 2 صورتیں ہیں کہ حق مار مقرر تھا یا نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان المتعۃ انما تجب للمطلقۃ اذا لم یفرض لها ولم يدخل بها، عورت کے لیے پہلی صورت یہ ہے کہ جب اس کا خامد اس کو طلاق دے اور حق مار بھی مقرر نہیں تھا اور صحبت سے بھی قبل اس کو طلاق ہوئی، تو اس صورت میں وہ برتنے کی چیز ہے جو شرعی تقاضے کے مطابق اس عورت کو دیے جائیں گے، عام معروفاً جو ہے وہ استعمال کی چیزیں یا کپڑے ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے وَإِن كَانَ دَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَفْرُضْ لَهَا وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، دوسری صورت یہ ہے کہ حق مار تو مقرر نہیں تھا لیکن طلاق اس نے صحبت سے بعد دی ہے، صحبت کے بعد طلاق دی،
لیکن حق مار مقرر نہیں تھا۔ اب اس عورت کو حق مار ملے گا، لیکن کتنا؟ مہر مثلیہا، مہر مثلی، مہر مثلی ملے گا۔ مہر مثلی کون سا ہوتا ہے؟ مہر مثلی یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کے خاندان کے اندر جو عورتیں جن کا نکاح ہوا، مثلا اس کی خالائیں، اس کی پھوپھیاں یا اس کی دیگر رشتہ دار عورتیں جن کا نکاح ہوا قریب کے زمانہ میں یا کچھ عرصہ قبل، ان کا جو حق مار جتنی مقدار کا مقرر ہوا وہ اس عورت کے لیے حق مار مثلی ہوگا، کہ اس کو اپنے خاندان کی عورتوں کی مثل حق مار دیا جائے۔ یہ دو صورتیں ہوگی۔ اب تیسری صورت یہ ہے وَإِن كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا، کہ مرد نے نکاح کے وقت حق مار مقرر کیا تھا لیکن ثم طلقها قبل الدخول، صحبت سے پہلے طلاق دے دی۔ حق مار مقرر کیا تھا لیکن طلاق صحبت سے پہلے دے دی۔ اب کیا عورت کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو کتنا؟ اب تیسری صورت یہ ہے واجب لہا علیہ شطرہ، جتنا مقرر کیا تھا اس مقرر شدہ کا نصف اس عورت کو ملے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں یہ فرما رہا ہے وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، کہ اگر تم نے ان عورتوں کے لیے کچھ مقرر کر دیا ہے پھر طلاق دے دی تم نے من قبل ان تمسوہن، مس کرنے سے پہلے یعنی صحبت سے پہلے ان کو طلاق دے دی، حق مار مقرر کیا تھا، تو اس صورت میں یہ تیسری صورت ہے، اس میں عورت کو نصف ما فرضتم، جو تم نے حق مار مقرر کیا تھا اس کا آدھا عورت کو دیا جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے وَإِن دَخَلَ بِهَا اسْتَقَرَّ الْجَمِيعُ، چوتھی صورت یہ ہے کہ جب نکاح ہوا تھا حق مار بھی مقرر کیا تھا اور جو طلاق دی ہے وہ بھی صحبت کے بعد طلاق دی ہے، اس صورت میں اب عورت کے لیے استقر الجمیع، سارے کا سارا جو مقرر ہوا پورا حق مار اس کو ملے گا، کہ اگر صحبت کے بعد اس کو طلاق ہوئی اب اس کو کل ٹوٹل سارا حق مار اس کو دیا جائے گا۔ یہ چار صورتیں ہیں مطلقہ عورت کے متعلق جس کو طلاق ہوئی ہے، لیکن جس کا خامند فوت ہو جائے اس کے اندر بھی صورتیں بنتی ہیں کہ آیا حق مار مقرر تھا یا مقرر نہیں تھا۔ وہ خامند جو فوت ہوا ہے صحبت سے پہلے فوت ہوا ہے یا بعد میں فوت ہوا ہے۔ اب اس کے اندر پہلی صورت، اگر کسی عورت کا خامند نکاح کے موقع پر حق مار مقرر نہیں تھا اور خامند بھی صحبت سے پہلے فوت ہو گیا، تو اس صورت میں اس عورت کو حق مار مثلی ملے گا۔ طلاق کی صورت میں کیا تھا؟ وہ استعمال کے کچھ کپڑے اس کو دیے جائیں گے، لیکن وفات کی صورت میں کیا ہے؟ اس عورت کو حق مار مثلی ملے گا۔ اور اگر حق مار مقرر تھا، اگر حق مار مقرر تھا پھر صحبت سے پہلے فوت ہو گیا تو پھر اس عورت کو آدھا ملے گا جو مقرر کیا گیا تھا، اور اگر وہ صحبت کے بعد فوت ہوا حق مار بھی مقرر تھا، اس صورت میں یہاں پر بھی عورت کو وہ کامل اور سارا حق مار ملے گا۔ اب وفات کی صورت میں جو مسئلہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، سئل عن رجل تزوج امرأۃ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کسی شخص نے عورت سے نکاح کیا، ولم یفرض لہا صداقا، صداق مہر کو ہی کہتے ہیں، اس نے نکاح کے موقع پر مہر مقرر نہیں کیا تھا، ولم یدخل بہا حتی ماتا، اور نہ ہی صحبت کی یہاں تک کہ وہ بندہ فوت ہو گیا۔ نکاح کے موقع پر حق مار بھی مقرر نہیں تھا اور صحبت سے قبل اس کی موت ہو گئی، ایسے شخص کے مرنے کے بعد اس عورت کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نشات میں قال ابن مسعود لہا صداق نسائها لا وقص ولا شطط، اس عورت کو حق مار ملے گا، کون سا؟ اس کے خاندان کی عورتوں جیسا، لہا صداق نسائها، اس کے خاندان کی عورتوں، جس کو مہر مثلی کہتے ہیں،
خاندان کی عورتوں جیسا اس کو حق مار ملے گا، وعلیہ العدۃ، اس پر عدت بھی ہے، ولہ المیراث، اس کے لیے خامد کی وراثت سے بھی اس کا حصہ ہے۔ جب یہ مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، فقام معقل بن سنان الاشجعی، ایک آدمی کھڑا ہوا معقل بن سنان اشجعی، فقال قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما قضیت، اس آدمی نے کہا اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے اس عورت کے متعلق آپ نے فیصلہ کیا ہے، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروع بنت واشق امرأۃ منا، ہمارے قبیلے کی ایک عورت تھی برو بنت واشق، اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح فیصلہ کیا، مثل ما قضیت، جس طرح اس عورت کا آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ فَفَرِحَ بِهَا ابن مسعود، یہ بات سن کر تو حضرت عبداللہ بن مسعود خوش ہو گئے کہ میرا فیصلہ جو کیا ہوا یہ حضور کے فیصلے کے موافق ہو گیا ہے، اس بات کو سن کر وہ خوش ہو گئے۔ تو اس حدیث کے اندر وہ خامند فوت ہو گیا، حق مار بھی مقرر نہیں تھا اور فوت بھی صحبت سے پہلے ہوا، تو اس صورت میں اس عورت کے لیے حق مار جو ہے وہ مہر مثلی ہے، یعنی اس کے خاندان کی عورتوں جیسا حق مار دیا جائے گا، اور اگر صحبت کے بعد فوت ہو تو پھر جتنا مقرر کیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا اس کو دیا جائے گا۔ اب اس میں فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، وسعت والے پر اس کی وسعت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی اللہ رب العزت نے اس میں رخصت دی ہے، کوئی یہ وہ پکا ایک چیز کو مختص نہیں کر دیا کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے، حق مار مقرر نہیں تھا اور صحبت سے پہلے طلاق ہوگی، اس کو کچھ سامان دینا ہے استعمال کا، تو وہ کوئی پکا پختہ یہ ایک چیز نہیں متعین کر دی کہ یہ ہی دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے، جس کو اللہ نے کچھ وسعت عطا کی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق وہ زیادہ دے، وعلی المقتر قدرہ، جو تنگ دست ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے، متاعا بالمعروف، شرعی تقاضے کے مطابق اس کو دے، حقا علی المحسنین، یہ احسان کرنے والوں پر واجب ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر ابھی یہ مسئلہ جو عرض کیا، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم عورتوں کو طلاق دو صحبت سے قبل، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، حالانکہ تم ان کے لیے حق مار مقرر کر چکے ہو، تو ان کو تم نے صحبت سے قبل طلاق دی، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اب اس صورت میں ان عورتوں کے لیے نصف ہے جو تم نے مقرر کیا تھا، ہاں إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، کہ وہ عورتیں کچھ معاف کر دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کچھ معاف کر دیں، یعنی وہ زائد دے دیں۔ اس کے اندر جیسے ابھی عرض کیا کہ عورت کا اس صورت میں بنتا نصف ہے، وہ عورت معاف کر دے، نصف نہ لے، کچھ کم لے لے، بنتا اس کا نصف ہے شرعی، لیکن اگر وہ چاہے الا ان یعفون، وہ عورتیں چاہیں تو وہ معاف کر دیں، کچھ کم لے لیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا جو مرد جن کے قبضہ میں وہ نکاح کی گرہ ہے وہ عورتوں کا بنتا تو نصف ہے لیکن وہ زائد دے دیں، وہ زائد دے دیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم اگر زائد دو عورتوں کو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور یہ تمہارا ایک دوسرے پر احسان ہے، ایک دوسرے پر احسان کہ عورت اپنے حصے سے کم لے، مرد عورت کو حصے سے زائد دے، یہ مرد عورت کا ایک دوسرے پر احسان ہے۔ فرمایا ایک دوسرے پر احسان کو نہ بھولو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ عورت کی طلاق کے حوالے سے اور عورت کے خامد کے فوت ہونے کے اعتبار سے علیحدہ حق مار کے مسائل ہیں کہ اگر خامد نے طلاق دی ہے تو وہ طلاق صحبت سے قبل دی ہے یا بعد میں دی ہے، حق مار مقرر تھا یا مقرر نہیں تھا، اس صورت میں مسائل علیحدہ ہیں، اور اگر خامد فوت ہو گیا ہے حق مار مقرر تھا یا نہیں مقرر تھا، اور صحبت سے قبل فوت ہوا ہے یا بعد میں فوت ہوا ہے، اس صورت میں مسائل علیحدہ ہیں۔ یہ عورت کے حق
اقمار کے مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔